وہ شخص 50-60 سال کے لگ بھگ تھا جو اماں سے سر جوڑے لانج میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں جوس کا گلاس لے کر لانج میں داخل ہوئی، اس شخص کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا مکمل ایکس رے ہی کر ڈالے۔ میں ان نظروں کو پہچانتی تھی کیونکہ میں ایک عقل و شعور رکھنے والی لڑکی تھی۔ ان نظروں کا مطلب میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ میری ماں سے میرا بہتاؤ کر رہا تھا، میری وہ ماں جو سوتیلی تھی اور جسے میرے جذبوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ سونپ دینا چاہتی تھی تاکہ اس کے سر سے تو بلا ٹلے۔ وہ بوڑھا شاید اس لڑکے کا باپ تھا جو میری ماں سے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کر رہا تھا، اور میری ماں بڑی خوشی خوشی حامی بھر رہی تھی اور میں بالکل چپ بیٹھی تھی، کھڑی تھی، کیونکہ مجھے تو وہ بوڑھا ہی مشکوک لگ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آیا تھا تو مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کس طرح سے کوئی ہوس پرست انسان کسی مظلوم لڑکی کو دیکھتا ہے؟ اگر وہ میرا ہونے والا سسر تھا تو اس کی نظروں میں اپنی بہو کا کچھ تو احترام ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی گھنٹی چاروں طرف بجتی سنائی دینے لگی۔ اور ہوش تو میرے تب اڑے جب میری شادی کی رات میرے شوہر کی بجائے میرا سسر میرے کمرے میں آ گیا، اور 1 ہفتے پہلے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا۔ میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ایک لڑکا تھا جو مجھ میں انٹرسٹڈ تھا اور جس کے ساتھ میں ڈیٹ مارنے گئی تھی۔ نہ جانے میری سوتیلی ماں نے کیسے کیسے مخبر میرے پیچھے چھوڑے ہوئے تھے کہ جس ہوٹل کے کمرے میں وہ لڑکا اور میں موجود تھے اور مجھ سے میری محبت کا وہ والہانہ اظہار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا کیونکہ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تمہارا حسن ایسا ہے کہ میں تم میں مکمل ڈوبنا چاہتا ہوں۔ اور میں بالکل تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ کسی لڑکے نے پہلی بار مجھ سے یوں والہانہ اظہار کیا تھا، اور میں یوں گھر والوں سے چھپ کر اس کے ساتھ ہوٹل میں آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا، کہا کہ اف کتنی گرمی ہے یار، اور تم نے اتنا بڑا دوپٹہ لے رکھا ہے، مجھ سے کیا شرمانا، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور میں عباد کے ہاتھوں بس کٹ پتلی بننے لگی اور کوئی بھی مزاحمت نہ کر پائے۔ اگر میں ایسا کرتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، اور پہلی دفعہ مجھے کسی نے جو محبت دی تھی میں اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بے باکیاں عروج پر پہنچنے لگیں۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، ایک دم سے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہ سے سامنے دیکھنے لگی کیونکہ سامنے میرا باپ خون خوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا، اور اس نے مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ اب میں 100 وضاحتیں اور دلیلیں پیش کرتی، میں گناہ گار ہی تھی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ابا کو کیسے معلوم ہو گیا تھا، میں جو پہلے ہی عباد کی گستاخیوں پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابا کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی رک گئے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں گرتے گرتے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے بامشکل اپنی چادر سے اپنے وجود کو چھپایا کیونکہ ایسی حالت میں اگر بیٹی باپ کے سامنے آ جائے تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، مگر ابا نے تو جیسے اپنے ہوش کھو دیے تھے مجھے اس حالت میں دیکھ کر، اس لیے مجھے وہیں سے کھینچتے ہوئے سب کے سامنے گھسیٹتے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ میری زندگی کا سب سے ذلت امیز دن تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس سے زیادہ مزید ذلت بھلا کہاں سے ہوگی، مگر یہ میری خواب خیالی تھی کیونکہ میری زندگی اب صرف اور صرف ذلتوں کی نظر ہونے والی تھی۔ ابا مجھے گھر لے آئے اور مجھے مارنے لگے۔ میں نے واویلا مچایا، چیخنے چلانے لگی اور ابا سے کہا، پھر ابا میں ایسے لڑکے سے پیار کرتی ہوں، میری شادی اس کے ساتھ کرا دیں تاکہ آپ کی عزت رہ جائے۔ مگر ابا نے میری بات سن کر اور بھی زیادہ طیش کیا۔ ابا نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میری سوتیلی ماں پاس کھڑی ہو کر تماشا دیکھنے لگی۔ اس کے تو دل کی مراد پوری ہوئی تھی، اور آج تو جیسے ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ابا کو میرے خلاف ورغلاتی رہی تھی اور میرے خلاف ابا کے کان بھرتی تھی۔
اور میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی ابا کی نظروں میں مجرم بن جاتی تھی۔ اور آج تو میں سچ میں مجرم بن گئی تھی، کیونکہ ابا نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میری یونیورسٹی میں جانا بند کر دیا گیا، اور وہ واحد سگا رشتہ جس سے مجھے تھوڑی بہت محبت کی امید تھی، وہ بھی یوں پرایا ہو گیا کہ جیسے میں اس کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی ٹھنڈا کرنے والی عورت ہوں۔ وہ مجھ سے بالکل بیگانہ ہو گیا، اور میری سوتیلی ماں کو کہہ دیا کہ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو تاکہ میری ناک مزید کٹنے سے بچ جائے اور میں اسے چلتا کر سکوں۔ میں ابا کی باتیں سن کر مزید دل برداشتہ ہو گئی اور دن رات روتی رہتی، کیونکہ میری یونیورسٹی میں داخلہ بالکل بند ہو چکا تھا اور میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ ایک دم سے میں تپتے صحرا میں گر گئی تھی، اور میرے ساتھ تو قسمت اور بھی زیادہ برا سلوک کرنے والے تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے زور و شور سے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، اور میرے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب میری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی جس نے شادی کی رات میرے ساتھ۔ میری سوتیلی ماں نے شادی کا جوڑا میرے منہ پر مارا اور کہا کہ جا کر پہن لے، تیری بارات آنے والی ہے۔ اس نے نفرت سے مجھے دیکھا۔ میں جو زاروں قطار رو رہی تھی، ایک دم سے جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ آج میری شادی کا دن تھا، اور یہ شادی سراسر میری مرضی کے خلاف میری عمر سے چھوٹے لڑکے سے ہو رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ ویلا مچایا تھا، مگر اس گھر میں میرا تھا ہی کون سگا۔ باپ بھی ماں کے مرنے کے بعد یوں پرایا ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کے جذبات کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ پھر میں کس کے سامنے جا کر رونا روتی، اور میرے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد تو ابا نے مجھ سے بالکل ہی منہ موڑ لیا تھا۔ اس کی بلا سے چاہے میں جہنم میں چلی جاتی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنی عزت بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے جو بھی رشتہ میری سوتیلی ماں نے میرے لیے ڈھونڈا، ابا نے بغیر چھان بین کروائے اس سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ جب میں اپنے سسرال میں آئی تو میرا خوف سے برا حال تھا۔ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے تو میری لچھن اس بوڑھے کو پہلے ہی بتا دیے تھے، اور میں تو شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی تھی کہ بھلا جن سے میرا رشتہ جوڑا جا رہا ہے، ان کو میرے کردار کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر شاید میری ماں چاہتی تھی کہ میں مکمل اذیت ناک زندگی گزاروں، مجھے کوئی پل بھی چین نصیب نہ ہو۔ میں نے تو خود کو آئینے میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ میں بے حد حسین اور خوبصورت ہوں، مگر میرا یہ حسن کسی کام کا تھا، کیونکہ میری زندگی تو بالکل تباہ ہونے والی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا شخص ہوگا جو میرے پلو سے باندھ دیا گیا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اپنی انگلیوں کو چٹخا رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور میرا دل بھی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ کیا میرا دلہا اتنا بدتمیز تھا کہ اسے دروازہ کھولنے کی بھی تمیز نہیں تھی؟ مگر میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی رہی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بالکل بے بس تھی اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کس قدر ظلم ہونے والا ہے، کہ مجھے اپنی زندگی سے ہی شرمندگی محسوس ہوگی اور میں اپنا ہی گلا گھونٹنا چاہوں گی، کیونکہ ایک دم سے میرے بیڈ پر کوئی چھلانگ مار کر بیٹھا تھا اور میں چونک گئی تھی۔ اب تو تجسس کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ میرے سسرال میں کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی فیملی ہے، بس باپ اور بیٹا۔ مگر یہ نہ جانے بدتمیز بچہ کہاں سے میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنا گھونگھٹ ہٹا کر غصے کی حالت میں دیکھا تو وہ سامنے بیٹھا 14-15 سال کا لڑکا تھا، اور بار بار اس کے منہ سے رال سی ٹپک رہی تھی، جسے وہ اپنے سفید کف سے صاف کر رہا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے گلے میں ہار بھی ڈال رکھا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی مذاق ہو رہا ہے، مگر جو بات اس نے کہی، اس نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ کہنے لگا کہ تم میری دلہن ہو، میں تمہارا دلہا ہوں۔ ارے واہ، مزہ ہو گیا، میری شادی ہو گئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیڈ پر ہی کھڑا ہو گیا اور گول گول چکر لگانے لگا۔ وہ لڑکا تو بالکل ہی پاگل تھا اور نہ جانے
کیسی پاگل پن والی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے بیڈ سے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیتی کہ کیا بدتمیزی ہے، اچانک ہی میرے سسر کمرے میں داخل ہو گئے، جن کی نظروں کی حدت مجھے آج بھی یاد تھی کہ وہ کس طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا جب وہ میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سسر سے کوئی سوال کرتی، اس نے کہا کہ ذوالقرنین بیٹا، کیسی لگی تم کو اپنی دلہن؟ یہ میں بالکل تمہارے لیے لایا ہوں۔ تم اس کے ساتھ جب چاہے کھیل سکتے ہو، اپنا دل بہلا سکتے ہو۔ اور وہ اپنے باپ کی بات سن کر ایک دم سے اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، شکریہ ابا جانی، آپ نے میری شادی کرا دی۔ مجھے میری دلہن بہت پسند آئی۔ یہ تو بالکل پلاسٹک کی گڑیا کی طرح ہے، چٹی گوری ہے۔ کیا یہ میری ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ اس نے اپنے باپ سے جیسے تصدیق چاہی تو اس کا باپ اسے پچکارنے لگا، کہنے لگا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ میں تمہارے لیے ہی تو لے آیا ہوں۔ اگر کبھی تمہارا دل اس سے بھر جائے تو اسے میرے حوالے کر دینا، میں بھی تھوڑا سا دل بہلا لیا کروں گا۔ اور یہ بات سن کر تو جیسے میرے سر پر سے ٹرین گزر گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود کچلا جا چکا ہے۔ اتنا بڑا مذاق زندگی میرے ساتھ کرے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ ایک محبت ہی تو کی تھی میں نے، کون سا جرم ہو گیا تھا مجھے سے جو اس کی اتنی کڑی سزا ملی تھی؟ مجھے اس سے پہلے کہ میں فرش پر گر کر بے ہوش ہو جاتی، میرا سسر اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی دلہن سے کھیلو، میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتا ہوں، پھر وہ تمہیں پی کر سو جانا، کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے اور تم تھک بھی بہت گئے ہو۔ وہ بالکل فرما بردار بچوں کی طرح اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور میں یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے آنسو میرے اندر ہی جامد ہو چکے تھے کیونکہ میں مکمل سکتے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سسر کمرے سے چلا گیا تو میرے وہ پاگل شوہر میرے قریب آیا اور میرے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ اس کے نزدیک تو میں واقعی ہی کوئی گڑیا تھی، کبھی میرا زیور اتارنے لگتا تو کبھی میرا دوپٹہ نوچنے لگتا۔ میں نے خود کو چھیڑنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ تم میری دلہن ہو، تم مجھے منع نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اب بابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گا، اور وہ بہت برا پیش آئیں گے تمہارے ساتھ۔ اور میں ایک دم سے سہم گئی۔ اتنے میں میرا سسر کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آیا اور اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ فٹافٹ پی لو۔ اس نے اپنے باپ کا کہنا مانا اور دودھ پی گیا۔ اس دودھ میں شاید کوئی نیند اور دوا تھی، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں یہاں بیڈ پر سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اگر اس کا باپ اسے پچکارتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا، کہنے لگا کہ تم میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر اپنی دلہن سے کھیل لینا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور میرا دل بھی بند ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کیسے فرار حاصل کروں۔ میں تو بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ میرے دل میں جتنی بھی بد دعائیں تھیں میں نے اپنی ماں کو دے ڈالیں۔ وہ بھی تو عورت تھی، عورت ہو کر ایک عورت کا احساس نہیں کیا تھا۔ اچانک پھر سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا سسر اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی اور میرا دل بالکل ہی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے میرے ساتھ؟ پہلے ہی بہت بڑا مذاق ہو چکا ہے اور دوسرا مذاق آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ نکل جائیں میرے کمرے سے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی آؤں، اور تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ تمہیں تو میں نے اتنی بھاری بھرکم رقم دے کر خریدا ہے اپنے بیٹے کے لیے تاکہ تم اسے سنبھال سکو اور میری بھی تنہائی کو رنگین بنا سکو۔ میں تو ہر رات تمہاری قیمت وصول کروں گا جو میں نے تمہاری لالچی ماں کو ادا کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہوس پرست نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے قریب آنے لگا اور میں بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری بیٹیوں جیسی ہوں، کچھ تو رسپیکٹ کرو میری، اپنی بہو کی۔ کہنے لگا کہ کیسی بہو؟ کہاں کی بہو؟ میرا بیٹا تو بالکل ہی پاگل ہے، اس سے کیا پتا کہ نسوانی وجود سے کیسے تسکین حاصل کی جاتی ہے۔ اس نے تو بس تمہیں کھیلنے کے لیے لیا ہے، تھوڑی دیر اپنا دل بہلا لیا کرے گا اور پھر میرے حوالے کر دیا کرے گا۔ وہ ایک دم سے شیطانی ہنسی ہنسنے لگا اور میرا تو جیسے سانس تک رک گیا تھا۔
اس کی عمر تقریباً 50 سال سے اوپر تھی، مگر وہ کافی زیادہ فٹ اور توانا تھا، یوں جیسے اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہو۔ اور اس رات اس نے مجھ پر اپنی ساری طاقت آزمائی تھی۔ میں بالکل ہی بے بس سی اس کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی اور سسکتی رہی، مگر اسے تو جیسے جنون سوار تھا۔ بھلا قسمت کسی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی بڑی اذیت زندگی میں کسی کو کیسے مل سکتی ہے؟ میرے انگ انگ سے تکلیف چھلک رہی تھی، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لوں، مگر میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، خدا کی نظروں میں مجرم نہیں ٹھہرائے جانا چاہتی تھی، بلکہ خدا کے حضور ان ظالموں کی عرضی پیش کرنا چاہتی تھی، اور اپنے حساب کتاب صرف اللہ کے حوالے کرنا چاہتی تھی، جس نے نہ جانے مجھ سے ایسی آزمائش کیوں لی تھی۔ بے شک میں نے گناہ کیا تھا، مگر اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا کہ اس کی سزا مجھے اتنی گھناؤنی ملتی۔ میرے شوہر کا باپ ہی میری عزت کا سوداگر نکلا۔ اس نے مجھے بالکل ہی گھر میں بند رکھا تھا۔ میں سارا دن اپنے بیڈ پر پڑی رہتی، میرے میکے سے بھی کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا، کیونکہ باپ کے لیے تو میں اسی دن مر گئی تھی جب میں نے عباد کے ساتھ وہ غلط قدم اٹھایا تھا۔ وہ کیسا باپ تھا جو بیٹی کی ایک خطا معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں سارا دن زار و قطار روتی رہتی، خدا کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتی رہی کہ مجھے معاف کر دے اور ان ظالموں سے مجھے بچا لے۔ نہ جانے کب روتے روتے مجھے جائے نماز پر نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں اٹھی تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور کمرے کے باہر وہی مخصوص جھاپ سنائی دینے لگی۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گئی تھی۔ کم از کم آج کی رات میں خود کو کسی ہوس پرست انسان کا کھلونا بنتے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں جلدی سے اٹھی اور دروازے کی اوٹ میں جا کر چھپ گئی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور وہی درندہ اندر داخل ہوا، کیونکہ شاید اس کے شکار کا وقت ہوا چاہتا تھا، مگر میں بالکل سانس روکے دروازے کے پیچھے چھپی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک نوکیلی چیز تھی جو میں نے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، میں نے اچانک سے اس پر حملہ کیا اور اس کے کندھے میں وہ چیز گاڑ دی۔ ایک دم سے وہ کرانے لگا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، کیونکہ وہ اس اچانک حملے پر بالکل بھی تیار نہ تھا۔ اگر میں اپنی عزت مزید تار تار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس پر وار کیا تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اس کی آنکھیں بالکل پھٹی پھٹی تھیں اور بھی مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا، مگر میں نے اسے نفرت سے دیکھا اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ میں ننگے پیر دوپٹے سے بے نیاز بھاگ رہی تھی کہ اچانک اپنے پاگل شوہر سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک دم سے فرش پر پڑا اور اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور باہر کی جانب بھاگنے لگی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا جہاں پر میں پناہ حاصل کرتی۔ اپنے گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جس اندھے کنویں میں انہوں نے مجھے پھینکا تھا، ان سے کچھ بھی ہمدردی کی امید نہ تھی۔ اس لیے میں انصاف کے لیے پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ میں ان سب درندوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہاں گئی اور FIR درج کروانے بیٹھی تو پولیس انسپکٹر مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگا، ایسی نظریں سے جس سے میرا سسر مجھے دیکھتا تھا، کیونکہ مجھے تو ہر مرد ہی اپنے سسر جیسا ہوس پرست ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے FIR لکھنے کی بجائے مجھے اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں تمہارا بیان ریکارڈ کریں گے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی، مگر جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، اس نے کنڈی لگا دی اور تمسخر سے کہنے لگا کہ تم جیسی 2 ٹکے کی عورتوں کے کرتوت میں اچھی سے جانتا ہوں۔ پہلے مردوں کو پھنساتی ہو اور جب وہ تم سے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں تو تمہیں شرافت کے سبق یاد آنے لگتے ہیں۔ اور میں تو ایسے گم سم ہو گئی جیسے میری بولتی ہی بند ہو گئی ہو۔ یہاں ہر مرد ہی ہوس کا پجاری تھا، بس عورت اکیلی میری اور ساری شرافت بھول گئے۔ وہ آہستہ سے میرے دوپٹے کا پلو اپنے انگوٹھے سے مسنے لگا اور کہا کہ بالکل خاموش رہنا، ورنہ سارا جرم تمہارے سر ڈال کر تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جاؤں گا، اور ہر رات تم سے میں نے
چٹخ سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا، پولیس کی وردی میں بھیڑیے چھپے آج دیکھے ہیں، نہیں چاہیے تمہاری مدد۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ جاتی اس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں ہراسانی انداز میں چیخنے چلانے لگی۔ میں ایک بار پھر سے اپنی عزت کسی بھیڑیے کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر حد پار کرتا اچانک ہی دروازہ کھلا اور سامنے ASP کھڑا تھا۔ وہ شاید راؤنڈ پر تھا اس لیے اچانک آیا تھا، اور وہ خبیث انسپکٹر سختی میں آ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ صاحب وہ یہ لڑکی FIR درج کروانی آئی ہے، اسے انصاف چاہیے۔ مگر میں نے SP صاحب کے سامنے ساری سچائی کھول کر بیان کر دی اور کہا کہ یہ انسپکٹر ہی میری عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے آفس میں بلا کر میرے ساتھ غلط قسم کی حرکت کی ہے۔ SP کا یہ سننا تھا کہ اس نے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے فوراً سے پہلے کہ انسپکٹر کو معطل کر دیا اور کہا کہ آپ کا کیس میں خود دیکھوں گا، اور جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور میں جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ واقعی ہی اس دنیا میں اچھے انسان بھی تھے جو کہ میرے جیسے مظلوم لڑکیوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور SP نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس نے نہ صرف میرے ماں باپ کو پکڑ لیا بلکہ میرے سسر کو بھی حراست میں لے لیا تھا، اور میرا سسر پر زیادتی کا مقدمہ درج کر دیا اور انہیں کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی۔ میرے ماں باپ کو بھی سزا ہوئی تھی اور انہیں جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد اب یہی بنا لیا تھا کہ اپنی جیسی مظلوم لڑکیوں کو انصاف دلانا ہے۔ اس لیے میں نے ایک NGO سے منسلک ہو کر اپنے اس مشن میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مظلوم لڑکی میری طرح سسکتی رہے اور انصاف سے بھی محروم ہو جائے۔ کم از کم میں خدا کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتی تھی اور اس دنیا میں موجود بھیڑیوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔